بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کی وصیتیں جو انہوں نے مولائے کائنات کو کی۔ کتاب روضۃ الواعظین میں مرقوم ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سخت بیمار ہوئیں اور 40 روز تک اسی مرض میں مبتلا رہ کر آپ نے وفات پائی۔ جب آپ کو علم ہوا کہ اب وفات قریب ہے تو ایمن اور اسماء بنت امیس کو بلایا اور حضرت علی علیہ السلام کو بھی بلانے کے لیے کسی کو بھیجا۔ جب آپ تشریف لائے تو فرمایا، اے میرے بابا کے ابن مجھ کو میری وفات کی خبر دی گئی ہے اور اب میں اپنے اندر کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتی۔ خیال ہے کہ اب میں اپنے بابا سے ملحق ہونے والی ہوں، اس لیے میں چند امور کی وصیت کرنا چاہتی ہوں جو میرے دل میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وصیت آپ کرنا چاہتی ہیں کریں۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور سب کو حجرہ سے باہر چلے جانے کے لیے حکم دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، اے ابو الحسن، جب سے آپ کا اور میرا ساتھ ہوا ہے آپ نے مجھ کو جھوٹ بولتے یا خیانت کرتے ہوئے نہیں پایا اور نہ کبھی میں نے آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا جو آپ کو ناگوار ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ تم میں معرفت الہی، تقوی، نیکیاں اور خوف خدا سب سے زیادہ ہے۔ بھلا ان اوصاف حمیدہ کے ہوتے ہوئے شوہر کی حکم عدولی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کسی موقع پر تنبیہ نہیں کی۔ میرے لیے آپ کی جدائی بہت شاق ہے، لیکن یہ ایک ایسا امر ہے جو لابدی ہے۔ خدا کی قسم، آپ کی وفات کے تصور نے میرے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو تازہ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے افسوس، یہ کیسی عظیم مصیبت ہے اور ایسی عظیم کہ اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ فرما کر حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دونوں دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا کا سر اٹھایا اور کہا اور فرمایا، اے دختر رسول، جو چاہو وصیت کرو، میں انشاءاللہ اس کو دل و جان سے پورا کروں گا اور اپنے ہر کام پر اس کو ترجیح دوں گا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جزاک الخیر اے رسول اللہ کے ابن پہلی وصیت یہ ہے کہ آپ میری میت کو تابوت میں رکھ کر اٹھائی جائے جیسے مجھے ملائکہ نے بنا کر دکھایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بتاؤ وہ کیسا تابوت بنا کر دکھایا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس پوری کیفیت و شکل کو بیان کیا اور حضرت علی علیہ السلام نے اسی طرح کا تابوت بناتے رہے اور بعد موت اسی تابوت میں ان کی میت رکھ کر اٹھائی۔ اس سے قبل کوئی جنازہ اس طرح نہ اٹھایا گیا تھا، نہ اس طرح کا تابوت کسی نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد فرمایا، میری وصیت ہے کہ میرے جنازے پر وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، میرا حق چھینا۔ یہ لوگ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، لہٰذا ان کو اور ان کے متبعین کو میری نماز جنازہ بھی نہ پڑھنے دیجیے گا۔ چوتھی وصیت یہ ہے کہ جب لوگ سو جائیں اور رات کا زیادہ حصہ گزر جائے اس وقت مجھ کو دفن کیجیے گا۔ نے ان کو غسل دیا۔ راوی کا بیان ہے، جب رات کا ایک حصہ گزر گیا
اور لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئی تو حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، عمار و مقداد و عقیل و زبیر اور ابو ذر و سلمان اور بریدہ دوسرے بنی ہاشم کے ساتھ جنازہ لے کر باہر آئے اور پردہ شب میں ان کو دفن کیا۔ پھر علی علیہ السلام نے ان کی قبر کے اطراف میں چند نقلی قبریں بھی بنا دی جن کی تعداد 7 یا 40 تھی تاکہ اصلی قبر کی شناخت نہ ہو سکے۔ بعض مخصوصین کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی قبر کو زمین کے بالکل برابر رکھا اور اس کے نشان کو بھی مٹا دیا تاکہ قبر کا پتہ نہ چل سکے۔